ایک صحابی کا نام سنا ہوگا آپ نے، حضرت ابو سعید خدری، ساتھ میں بولو، حضرت ابو سعید خدری۔ ایک مرتبہ کوئی جماعت کو لے کر جا رہے ہیں، بھئی جماعت کو لے کر جا رہے ہیں، جنگل سے جنگل۔ اچھا اس زمانے میں قاعدہ کیا ہوتا تھا کہ اگر کسی گاؤں میں چلے جائے تو وہ گاؤں والے دیکھتے تھے کہ بھائی یہ لوگ آئے ہیں تو کوئی کھانا کوئی پینا، مطلب گاؤں والے مل کر سب انتظام کر دیتے تھے۔ اب حضرت ابو سعید خدری بھی ایک جماعت کے ساتھ جا رہے، راستے میں کھانا بھی ختم ہو گیا، بولو پانی بھی ختم ہو گیا۔ اچانک شام کے ٹائم پر ایک گاؤں میں گئے، اب گاؤں میں گئے، گاؤں والوں کو کہا کہ بھائی ہم لوگ آئے ہیں اور ہمارے پاس کھانا بھی نہیں، ہمارے پاس پانی بھی نہیں ہے۔ اور گاؤں والے بڑے ٹیڑھے تھے، کہا ہم تو ایک روٹی بھی نہ دے، ہم تو ایک گھٹ پانی بھی نہ دے۔ تو سب حضرت ابو سعید کے پاس آئے کہ یہ لوگ تو کھانا بھی نہیں دیتے، پانی بھی نہیں دیتے، ہم سب صاف منع کرتے۔ حضرت ابو سعید خدری نے کہا کیا کریں، جو اللہ کا فیصلہ، چلو عشاء کی نماز پڑھے، عصر پڑھے، مغرب پڑھے، عشاء پڑھے، سو جاؤ۔ کہا کھانا نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، سو جاؤ، اب رات کو نیند آنے والی۔ ہوا کیا، وہ گاؤں کا جو کوئی بڑا تھا، چودھری بولو یا گاؤں کا بڑا امیر بولو یا وڈیل بولو، جو گاؤں کا سب سے بڑا تھا، اس کو رات کو سانپ نے ڈسا، اور ایسا ڈسا کہ وہ پورا ایسے زمین پر اچھلنے لگا، تڑپنے لگا۔ اب وہاں جتنے علاج کرنے والے، معالجہ کرنے والے سب جمع ہو گئے، مگر کسی سے کوئی فائدہ نہ ہوئے، وہ زہر بڑھتا جا رہا ہے۔ تو کسی نے کہا وہ ایک جماعت آئی ہے، اس میں پوچھے کوئی کچھ پڑھنے والا ہوئے، پھونکنے والا ہوئے، جھاڑ پھونک کرنے والا، منتر کرنے والا کوئی تو ہوگا۔ اس نے ان کے پاس آئے تو ان کو سب کو، کوئی سو رہا کوئی جاگ رہا، کہا اٹھو 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 جلدی اٹھو، وہ ہمارے جو امیر ہے، ہمارے جو بڑے وڈیل ہے، ارے ان کو پاؤں میں سانپ نے ڈس لیا ہے، ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے، آپ لوگوں کے پاس علاج ہے؟ تو پوری جماعت نے کہا نہیں ہمارے پاس کوئی علاج نہیں۔ تو حضرت ابو سعید خدری نے کہا ہے نا، میں ہوں نا، تو کہا آپ کے پاس علاج ہے؟ کہا ہے، لے چلو میرے کو۔ سب سوچنے لگے ابو سعید خدری کیا کہہ رہے ہیں، یہ کب سے ڈاکٹر بن گئے؟ سب نے کہا کیا کر، ارے کہا میرے پاس ہے، چلو مجھے لے تو چلو۔ لے گئے، اور اس کے پاس لے گئے، وہ جو چودھری جو امیر جو تھا تڑپ رہا، تو کہا کیا کرو گے؟ ابو سعید خدری نے کہا ابھی اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ، اللہ کے حکم سے ابھی۔ تو کہا کرو جو کرنا کرو۔ کہا کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ کھانا مانگا تھا نا، روٹی مانگی تھی، پانی مانگا تھا، نہیں دیا۔ تو کہا نا ابھی جو مانگو۔ بات آئی تو کہا 20 بکرے، 30 بکرے، 40 بکرے، کہا سب سائڈ پہ رکھتے جاؤ۔ اور وہ کہے بھائی ان کا کیا کرنا، چلو میرے ساتھ میں۔ حضرت ابو سعید خدری نے جو پاؤں پر ڈسا ہوا تھا وہاں اپنا ہاتھ رکھا اور پڑھنا شروع کیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ابھی تو سورہ فاتحہ پوری نہ ہوئے، بس جیسے سورہ فاتحہ مکمل ہوئی ہاتھ ہٹایا، ایسا ہوا جیسے سانپ نے کبھی ڈسا ہی نہیں تھا، یعنی سانپ یعنی نشان بھی نہیں رہا سانپ کے ڈسنے کا، حالانکہ زہر اور پاؤں سوجنا سب ختم ہو گیا۔ وہ لوگ تو اتنے خوش ہو گئے، حضرت ابو سعید خدری سب بکرے لے کر چلے، ارے بولو بکرے لے کر۔ اب جب اپنے جماعت کے پاس آئے سب نے کہا واہ واہ اللہ بسم اللہ اللہ اکبر۔ ابو سعید خدری نے فرمایا نہیں، پہلے نبی کو پوچھنا ہوگا کہ یہ کھانا ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، چلو بھوکے بھوکے چلو 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 چلو، پیاسے پیاسے چلو۔ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری داستان سنائی۔ ہمارے نبی نے فرمایا تم بکرے لے کر آئے ہو، اپنے ساتھیوں میں تقسیم کرو اور میرا بھی حصہ لگا دینا، بولو سبحان اللہ۔ اور پھر ہمارے نبی نے جو فرمایا، کہا ابو سعید تمہیں معلوم تھا یہ سورت سورہ فاتحہ بھی ہے، یہ سورہ شفا بھی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں جہاں میڈیکل ختم ہوتا ہے وہاں سورہ فاتحہ اپنا کام شروع کر دیتی ہے۔ کیوں سورہ فاتحہ میں اتنا پاور کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن کریم میں کون سی سورت؟ پہلی۔ آج بھی ہم قرآن کھولتے تو پہلی سورت مکہ میں نازل ہوئی، مدینہ میں نازل ہوئی، اتنے سارے نام اللہ نے دیے۔ بلکہ آپ کو معلوم ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ بھی آپ لوگ سن لو، سنیں گے سب سے، آپ کو لیٹ ہو گئے تو میرے کو بول دینا، ہاں
ہاں معلوم ہے، میں جمعہ میں کہیں بھی بیان کرنے جاتا ہوں نا، حافظ صدیق کرسی پر نہیں بیٹھتا. آپ نے میرا جمعہ کا بیان دیکھا ہوگا کھڑے، کیونکہ ہوتا ہے آدھا گھنٹہ 35 منٹ، اور میں جب کرسی سے بیٹھتا نا پھر میرے کو ہی نہیں سمجھ میں آتا کرسی میرے سے چپکتی کہ میں کرسی سے چپکتا. اس لیے آپ لوگ میرے کو بتا دینا کہ مولانا اوور تو اوور، ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ. لیکن ایک بات سنیں، ایک اور صحابی ان کا بھی نام ہے ابو سعید. بولو کیا نام ہے؟ لیکن وہ تھے ابو سعید خدری جن کا واقعہ میں نے بتایا. یہ ابو سعید بن معلا، کیا نام؟ ابو سعید بن معلا. یہ ایک مرتبہ کیا ہوا، مسجد میں آئے. میں مسجد میں آئے، کون؟ حضرت ابو سعید. آپ اتنا یاد رکھو، حضرت ابو سعید مسجد میں آئے. اب مسجد میں آئے، صبح کا وقت، اللہ اکبر، 2 رکعت نفل. اب ہو سکتا تحیت المسجد ہوئے، تحیت الوضو ہوئے، اشراق ہوئے، چاشت ہوئے. مطلب 2 رکعت کون سی؟ ساتھ میں بولو نا، 2 رکعت کون سی؟ پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے. اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، مسجد نبوی میں مدینے میں، اور صحابہ کرام بھی آئے. تو ہمارے نبی نے دیکھا کہ ابو سعید نماز پڑھ رہے ہیں. اب نفل ہی نماز پڑھے، یا تو اشراق پڑھتے ہوں گے، یا چاش پڑھتے ہوں گے، تحیت المسجد پڑھتے ہوں گے، تحیت الوضو پڑھتے، کوئی بھی نفل نہ. تو ہمارے نبی نے وہیں پیچھے سے آواز دی، یا ابا سعید تعال، ابو سعید آؤ. اور ابو سعید کیسے آ گئے؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ نماز میں تھوڑی کوئی آئے. ہمارے نبی تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز آئی، ابو سعید آؤ، ادھر آؤ. یہ آواز تو ان کے کان میں بھی آ رہی ہے، مگر آوے کیسا؟ کیونکہ کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے. تیسری مرتبہ پھر ہمارے نبی کی آواز آئی، ابو سعید کیا میری آواز تمہارے کانوں تک نہیں پہنچ رہی؟ آپ آ نہیں رہے؟ دل میں سوچ رہے نماز پڑھتے پڑھتے آواز تو آ رہی ہے مگر نماز میں ہوں. خیر نماز پوری کی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید 3 مرتبہ بلائے، آ نہیں رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول پہلی مرتبہ سن لیا تھا مگر فی الصلاۃ، میں نماز میں تھا. ہمارے نبی نے فرمایا، آپ کو مسئلہ نہیں معلوم؟ تم نفل پڑھ رہے تھے اور نبی کی آواز پر جواب دینا فرض ہے. اللہ کی طرف سے رول ریگولیشن یہ بنا ہے کہ جب نبی کی آواز آئے نفل نماز توڑ دینا ضروری ہے، کیونکہ نماز نفل ہے اور نبی کا جواب دینا فرض ہے. بولو سبحان اللہ. یعنی تم کو نماز توڑ دینا چاہیے تھا اور سیدھے میرے پاس آنا چاہیے تھا، کیونکہ تم پڑھ رہے تھے نفل نماز، وہ گریڈ نمبر 2 ہے، اور میری آواز کا جواب دینا ہے گریڈ نمبر 1 ہے. جب گریڈ نمبر 1 سے آواز آئے تو گریڈ نمبر 2 کو کیا کر دینا چاہے. تو حضرت ابو سعید رونے لگے، کہا اللہ کے رسول میرے کو یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا، ورنہ میں ضرور نماز توڑ کے آپ کے پاس آ جاتا. ابھی تو یہ مسئلہ ہمارے نبی نے بتایا، قرآن میں آیت اتر گئی. بولو سبحان اللہ. کون سی آیت اتری؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 90 پارے میں یہ آیت کریمہ اتاری. ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، اگر اللہ رسول کی آواز آ جائے تمہارا جواب دینا فرض ہو جاتا ہے. بولو جواب دینا. ابو سعید نے کہا اللہ کے رسول میرے کو معاف کرنا، میرے کو تو معلوم ہی نہیں تھا مسئلہ، اب سے میں نفل نماز توڑ دوں گا اور آپ کی آواز پر لبیک کہہ کر آؤں گا. ہمارے نبی اتنے خوش ہوئے، یوں ہاتھ پکڑا ابو سعید کا، کہا چلو چلتے ہیں. اور پھر کیا کہا، یہ مسجد کا دروازہ ہے، دروازے سے نکلنے سے پہلے آج میں تم کو بتاؤں گا کہ اللہ نے سب سے پیاری صورت کون سی اتاری ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایسے فرمایا، آج میں تم کو ایسی صورت بتاؤں گا جو نہ حضرت موسیٰ کو تورات میں ملی، نہ حضرت داؤد کو زبور میں ملی، نہ حضرت عیسیٰ کو انجیل میں ملی. ایسی صورت میں تمہیں بتانے والا ہوں. تو حضرت ابو سعید اتنے خوش ہو گئے، کہا اللہ کے رسول اسپیشل آپ میرے کو یہ صورت بتاؤ گے؟ ہمارے نبی نے کہا لیکن دروازے سے نکلنے سے پہلے میں وہ صورت آپ کو بتا دوں گا. یہ کہہ کر چلے. اب دروازہ قریب آ گیا، اب قریب تھا کہ ہمارے نبی دروازے سے. تو حضرت ابو سعید نے کہا اللہ کے رسول وہ صورت جو دروازے سے پہلے، او میرے پیارو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سعید وہ سورت کا نام ہے سورہ فاتحہ. بولو سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ ھذا ہی السورہ سورۃ الفاتحہ الذی اوتیتہ القرآن. ہمارے آقا صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا ابو سعید جب سے میں تمہیں بلا رہا تھا مجھے تمہیں یہ بتانا تھا کہ قرآن کریم میں سب سے بہترین سورت ہے بولو سورہ فاتحہ، بلکہ علماء کہتے ہیں پورا قرآن ایک پلے میں ہوگا، سورہ فاتحہ ایک پلے میں ہوگی تو تمام سورتوں سے افضل کون سی سورت ہوگی؟ بولو سورہ فاتحہ۔ اب سوال ہوتا ہے کیوں؟ تو وہی بات، پہلی بات، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ نے ہم کو سب سے پہلا لیسن سورہ فاتحہ میں سکھایا۔ اللہ نے فرمایا اے میرے بندے تمام تعریف کس کے لیے؟ سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا، سب سے بڑا رحم کرنے والا، سب سے بڑا آخرت میں رحم کرنے والا، قیامت کے دن فیصلہ کرنے والا اللہ۔ بولو سب کرنے والا کون؟ ہمارے یہاں کبھی کبھی وہ پانی وانی بھر جاتا ہے، سیلاب آتا ہے، لوگ مدد کے لیے پہنچتے، ابھی نوساری میں ہوا تھا، ابھی ہمارے سورت میں میٹھی کھاڑی میں ہوا، ماشاءاللہ سوشل ورک کرنے والے بڑے پیار کے ساتھ گلوکوز بسکٹ بھی لے کر جاتے، دودھ بھی لے کر جاتے، اناج بھی لے کر جاتے، کیٹوں کی کیٹیں لے کر جاتے۔ میں نے وہیں ان کو کہا، ابھی ایک جگہ مجھے دعوت تھی، میں بھی گیا وہاں پہ، مجھے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ وہ سب ماں بہنیں اور سب جمع ہیں۔ کیوں جمع ہے؟ کہا کسی کا گھر نہیں ہے، کسی کا مکان نہیں ہے، کسی کو روٹی نہیں ہے، کسی کو کپڑا نہیں ہے، کسی کا فرنیچر بہ گیا، دعا کرو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میں نے کہا آپ لوگ کیا لے کر آئے؟ تو میں نے دیکھا اتنا اناج لے کر آئے، اتنا اناج۔ میں نے کہا کتنے گھروں میں جائے گا یہ اناج؟ تو کہا 400۔ میں نے کہا ماشاءاللہ 400 گھروں کا اناج آپ لے کر آئے، ویسے یہاں رہتے کتنے ہیں؟ تو معلوم ہوا 2000۔ میں نے کہا باقی 1600؟ تو کہا جتنا بجٹ ہوگا قاری صاحب اتنا ہی کام کریں گے نا، ہمارے پاس بجٹ اتنا۔ اس وقت مجھے ایک بات یاد آئی، امام راضی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں حضرت ابراہیم بن ادہم، ساتھ میں بولو کیا؟ آواز نہیں آ رہی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، وہ اللہ کے ولی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم ایک طرف بادشاہ تھے، ایک طرف فقیر اللہ کے ولی تھے۔ ایسے دسترخوان بچھایا اور روٹی کھا رہے، بولو کیا کھا رہے؟ روٹی کھا رہے دسترخوان پر، اچانک ایک کوا آیا، بولو کوا آیا، روٹی اٹھایا، اڑ گیا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم حیران ہو گئے کہ کوا آیا، میری روٹی لیا، اڑ گیا۔ اب یہ تو بادشاہ تھے، فوراً اپنا گھوڑا منگوایا، نیچے گھوڑا دوڑے، اوپر کوا اڑے۔ نیچے گھوڑے کو دوڑاتے گئے اور دیکھتے گئے کوا کہاں جاتا ہے، نیچے گھوڑا دوڑ رہا ہے، اوپر کوا اڑ رہا ہے۔ ایک پہاڑی کے پاس جا کر وہ کوا نیچے اترا تو انہوں نے بھی اپنا گھوڑا رکایا، حیران ہو گئے۔ کیا دیکھا؟ ایک بوڑھا آدمی ہے، معلوم نہیں 100 سال کے اس سے زیادہ کا ہے، ہاتھ بھی کام نہیں کرتے، پاؤں بھی کام نہیں کرتے، جو اٹھ بھی نہ سکے، بیٹھ بھی نہ سکے، کچھ بھی نہ کر سکے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے میں ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا، یہ کوا اپنی چوچ سے روٹی توڑتا تھا اور ان کے منہ میں ڈال رہا تھا، ان کے منہ میں ڈال رہا تھا، ان کے منہ میں ڈال رہا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے میں نے کہا اللہ یہ کیا؟ اللہ کی غیب سے آواز آئی، یہی اللہ ہے جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ کسی کو تم کتنا بھی سوشل ورک کرو تمہاری لمٹ ختم ہو جائے گی۔ اللہ وہ ہے جو کسی کو بھوکا سونے نہیں دیتا، وہ اللہ ہے، اسی کی طرف توجہ ہونا چاہیے۔ تو بولو نا ساری تعریف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور ساری دنیا کا پیدا کرنے والا، رحمان، رحیم، قیامت کے دن کا مالک اللہ۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر تو سچا ہے تو آج سے طے کر لے اللہ تیری عبادت کرتا تھا، کرتا ہوں اور کرتا۔ چلو میرے ساتھ میں پڑھو، الحمدللہ رب العالمین۔ پورا مجمع بولے گا تمام تعریفیں کس کے لیے؟ رب العالمین، سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولو اللہ۔ الرحمن، دنیا میں رحم کرنے والا اللہ۔ الرحیم، آخرت میں رحم کرنے والا اللہ۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن فیصلہ کرنے والا کون؟ اللہ۔ اللہ فرماتے جب تو نے سب باتوں کا اقرار کر لیا تو اس بات پر آ جا، ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے۔
کہ آپ کو شاید لیکن یہاں کے علماء کو مولانا اشرف صاحب کو سمجھ میں آئے گا. عربی زبان میں اگر سورہ فاتحہ ہے نا تو ہونا چاہیے تھا نعبد ایاک ونستعین ایاک، ہم عبادت کرتے تیری، ہم مدد مانگتے تجھ سے، لیکن پورا آگے پیچھے کر دیا. نعبد ایاک کو عربی میں کیا کر دیا؟ ایاک نعبد. کیوں؟ عربی گرامر کا قاعدہ ہے کہ جو آگے پیچھے ہو جاتا ہے اس سے تخصیص یعنی یہ ہوتا ہے کہ یہی ہے باقی کوئی نہیں ہے. اس لیے ترجمہ ساتھ میں کرو، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری، ترجمہ نہیں ہوا، آگے پیچھے والا نہیں ہوا، اللہ ہم تیری ہی، تیری بھی نہیں، بھی ہٹا دو، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تیرے ہی سامنے سجدہ کرتے تھے، کرتے ہیں اور تیرے ہی سامنے اپنے ماتھے کو جھکاتے رہیں گے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے تھے، مانگتے ہیں اور مانگتے ہیں. ذرا برابر ترجمہ کرو تو دل خوش ہو جائے گا تاکہ ہماری پہلی بات پکی ہو جائے. بولو نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی، پورا مجمع بولے گا، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے، اور اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے تھے، مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. اللہ فرماتے اگر یہ بات کا وعدہ پکا ہو گیا تو سمجھ لے میرا بندہ اور میری بندی تجھے سیدھا راستہ نصیب ہو گیا. اہدنا الصراط المستقیم، کون سا راستہ مل گیا؟ نبیوں والا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، نیک لوگوں کا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم. اور اگر تو عبادت میں پکا ہو گیا، توحید لا الہ الا اللہ میں پکا ہو گیا، میں تجھ پر ناراض بھی نہیں ہوں گا، میں تجھے بھٹکنے بھی نہیں دوں گا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو پہلی بات دھمالیا والو، کرنے دھرنے والا کون؟ ہم عبادت کرے اللہ ہی، عبادت کرے اللہ ہی، مدد مانگے، ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، مدد مانگے اللہ ہی. اور میرے پیارو سب تعریفیں اللہ ہی، سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہی، رحمان اور رحیم اللہ ہی. قیامت کے دن کا مالک کون ہے؟ یہ پہلی بات ہے. 3 باتیں مجھے کرنی تھی. پہلی بات سمجھ میں آ گئی، آج سے یقین بناؤں گے نا؟ کون کون تیار ہے؟ ایک دم یقین. کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. آپ کو معلوم ہے ایک اللہ کے ولی کا نام سنا؟ خواجہ معین الدین چشتی. بھائی ہاں، میں نے کوئی ایسا پوچھا کہ تمہارا نکاح کب ہوا یا نکاح قبول کروایا؟ تو کہا کو ٹینشن میں آتے ہو بھائی، سیدھا سیدھا اجمیر والے بابا غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی نام سنا؟ سنا تو بولو سنا. ہاں، ایک بار اپنے سب مریدوں کو لے کے چلے. کہاں چلے؟ تو کہا گاؤں گاؤں، دیہات دیہات، کریا کریا، بستی بستی. کیوں؟ کہا میں کوئی کام نہیں کرتا جب تک خواب میں اپنے نبی سے مشورہ نہیں کر لیتا. بولو سبحان اللہ. اور میرے نبی نے مجھے حکم دیا ہے کہ گاؤں گاؤں جاؤ، دیہات دیہات جاؤ، کریا کریا جاؤ، بستی بستی جاؤ. لیکن مریدوں نے پوچھا کیا کرنا؟ کیا کہا؟ جا کے ایک ہی کام کرنا ہے، سب کو بتانا ہے اسلام کی سب سے بڑی بنیاد گواہی دینا، لا الہ الا اللہ. بولو محمد. کیا فرمایا؟ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. بولو سبحان اللہ. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جس میں نمبر 1 وہی جو سورہ فاتحہ میں ہے، گواہی دینا کوئی معبود نہیں. بولو نا، ہم سب کا معبود کون؟ اللہ ہی. ہمارا رسول کون؟ محمد الرسول اللہ. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. تو خواجہ معین الدین چشتی یہ دعوت لے کر چلے. ایک گاؤں میں گئے. گاؤں میں گئے تو سارے گاؤں والے باہر کھڑے. جیسے ہم دھومالیا میں انٹر ہوتے نا، اگر یہ پورا دھومالیا وہاں ہوتا تو میں اندر آتا. ارے بولو اندر آتا.
ہاں کوئی میرے کو مامنے وامنے بتاتا تو آ جاتا, ہاں باقی ایسے اندر آتا کیونکہ مجمع تو باہر ہے. تو خواجہ معین الدین چشتی بھی جب آئے تو پورا گاؤں باہر, تو خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا تم لوگ سب باہر کیوں آئے؟ ارے ہم اندر آ رہے ہیں نا, اور ہم کو دعوت دینا ہے. لا الہ, آواز نہیں آ رہی ہے, لا الہ الا اللہ, کرنے دھرنے والا کون؟ تو کہا ہم کو تو دعوت دینے کے لیے ہم آئے آپ کو, آپ لوگ سب نے کہا حضرت آپ کو روکنے کے لیے آئے, کیونکہ ہمارا گاؤں اور جنگل دونوں ملا ہوا ہے, اور جنگل میں آگ لگ گئی ہے. اور دیکھو حضرت ہم ہمارے بیویوں کو بھی لے کر آئے, بچوں کو بھی لے کر آئے, ہمارے گھر کا سامان برتن کپڑا زیور سب لے کر آئے, ہماری سواری بھی لے کر آئے. بس آپ کا انتظار کر رہے کہ آپ ایک مرتبہ آئے, آپ سے ملاقات کریں اور ہم جائیں, اور آپ بھی یہاں سے چلے, کیونکہ جنگل میں آگ لگ گئی ہے, اور لگتے 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 آگ کو دیر نہیں لگے گی. ارے وہ ہمارے گاؤں میں آئے گی, ہماری زمین برباد ہو جائے گی, ہمارے کھیت برباد ہو جائیں گے, ہماری پراپرٹی جائیداد برباد ہو جائے گی, ارے ہمارے گھر جل جائیں گے. حضرت سب جل جاوے لیکن اپنی جان بچی ہے, چلو ہم یہاں سے چلے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا تم کو آنا ہو آؤ, نہ آنا ہو نہ ہو, میں تو گاؤں میں جاؤں گا. بولو سبحان اللہ. تو گاؤں میں جیسے گئے تو جو حضرت کے چاہنے والے تھے وہ سب آئے, گاؤں والے ایک دو آئے, باقی نے کہا نا اپنے کو کائے کو مرنے کا, بیوی بیوہ ہو جائے گی نے, بچے یتیم ہو جائیں گے, کائے کو ایسا سب کرنے کا. لیکن حضرت خواجہ معین الدین چشتی, بولو سبحان اللہ, وہ گاؤں میں آگے بڑھتے گئے بڑھتے گئے, بولو بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے. لیکن وہ آگ کے شعلے بھڑکنے لگے, اب جنگل سے گاؤں کی طرف آنے لگے. اب جتنے چاہنے والے تھے وہ بھی کہنے لگے حضرت حضرت آ گئی آگ آ گئی, وہ دیکھو 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 کالا کالا دھواں, وہ لال لال بھڑکتی ہوئی آگ, ارے وہ شعلے آ رہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی جھکے, بولو کیا کیے, جھکے, اپنا یوں جوتا نکالا, وہ چمڑے کا جوتا ہوگا, پھٹا ہوا جوتا, اللہ کے فقیر اللہ کے ولی, یوں جوتا نکالا. سب دیکھ رہے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں, آپ نے صرف جوتے کو یوں ہوا میں لہرایا, یوں مارا بھی نہیں, کیونکہ آپ کا جوتا کہاں تک جائے گا بھائی, یہ شاید یہ مسجد کی چھت کو بھی چھوئے تو چھوئے, آپ نے جوتے کو یوں لہرایا. دیکھنے والے کہتے ہیں اللہ کی قسم جوتا لہرایا گیا, زمین پر آیا, اس سے پہلے اللہ نے آگ کو بجھا کر ختم کر دیا, آگ کو بجھا کر ختم کر دیا. اب تو سب آ گئے, سارے گاؤں والے آ گئے, سارے گاؤں والے آئے. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا جوانوں کو بلاؤ, جوان ہے, ان کو کہا جاؤ جنگل میں دیکھو کیا نقصان ہوا, جاؤ دیکھو کیا نقصان ہوا, کیونکہ جنگل میں آگ لگی تھی نا. وہ سب آئے, آ کر کہنے لگے حضرت ایک پتے کے اوپر کالا دھبا بھی نظر نہیں آتا ہے, کیا آپ کا کمال ہے کہ جنگل میں آگ لگی نہیں ہے, پتے کے اوپر بھی کالا دھبا نظر نہیں آتا. پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے وہی دعوت دی, بولو کرنے دھرنے والا کون. اب جانے کا وقت آ گیا بھائی, بات ہو گئی, اب جائیں گے, چلو چلیں گے. تو کچھ جوان آئے, کہنے لگے حضرت یہ گاؤں میں رہ جاؤ, گھر بھی بنا دیں گے, سب یہاں آپ کو پوری خانقاہ بنا کے دے دیں گے, لیکن آپ یہاں سے مت جاؤ. حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے روتے روتے کہا تمہاری دعوت کا شکریہ, مگر میں ہندوستان کیا اپنی مرضی سے آیا, یہاں اپنی مرضی سے آیا, میں میرے آقا بولو محمد الرسول اللہ, ان کی مرضی پر چلنے والا, وہ کہہ دیتے تو رک جاتا, مگر انہوں نے یہاں رکنے کو, بولو نا انہوں نے یہاں رکنے کو. اب سننا بہت پتے کی بات پر سننا. تو گاؤں والے کہنے لگے اچھا تو حضرت آپ جائیں گے, کہا میں تو چلا جاؤں گا. تو کچھ بڑے بڑے لوگ آئے, کہا حضرت جاؤ آپ, لیکن وہ جوتا دیکھے جانا. حضرت نے فرمایا جوتا, میرا جوتا کیا کرو گے, پھٹا ہوا ہے. کہا حضرت وہ پھٹا ہوا ہوئے کچھ بھی ہوئے, خالی یوں لہرانا تو ہے حضرت. بس یہ جملہ سننا تھا, اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی ماشاءاللہ خوبصورت تھے, ایسے گال لال ہو گئے, لال ہو گئے, اور فرمایا کیا سمجھا تم لوگوں نے کیا سمجھا, یہ میرے جوتے کا کمال تھا, اللہ کی قسم. وہ تو دل دماغ میں آیا جوتا, تو جوتا لہرا دیا. ارے دماغ میں آیا ہوتا تو اپنا رومال لہرا دیتا, ارے اگر کچھ نہیں ہوتا تو خالی ہاتھ کر دیتا, ارے جوتا پھینکا تو بھی آگ بجھ گئی, ہاتھ سے اشارہ کرتا تو بھی آگ بجھ جاتی, ارے رومال ڈال دیتا تو بھی آگ بجھ جاتی, کیونکہ کمال نہ میرے ہاتھ کا ہے, بولو کمال نہ میرے ہاتھ کا ہے, نہ میرے رومال کا ہے, نہ میرے کپڑے کا ہے, نہ میرے جوتے کا ہے, کمال میرے دل میں جو کلمہ ہے. ارے دل میں کلمہ اتنا مضبوط ہے کہ ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھا, دنیا کی آگ کو بجھا دیا, انشاءاللہ قیامت میں جہنم کی آگ کو بھی بجھا دوں گا.
یہ ہے کلمہ، اس کو کہتے ہیں کلمہ لا الہ۔ ہاں یہ اجمیر والے بابا، بولو کون؟ خواجہ، نام تو سنا ہوگا نا آپ نے، خواجہ۔ محبت کرتے ہو ان سے، اجمیر والے بابا سے؟ اجمیر والے بابا سے کہا کو، ہم تو ہر ولی سے محبت کرتے ہیں۔ ارے بولو نا، ہر ولی سے ہم محبت کرتے ہیں، سچی کہ جھوٹی؟ چلو خواجہ معین الدین چشتی جو ہے نا، ہاں ایک کام کرو، ان کے ابا کا نام کیا؟ یہ دیکھو کیسا ٹائر پنچر ہوتا ہے، محبت کرتے ہیں نا۔ جاؤ گھر میں جاؤ، اپنی بیوی کو بولو، ارے یار وہ تیرے باپ کا نام بول تو، رات کا کھانا کینسل ہو جائے گا۔ اچھا میرے ابا کا نام نہیں معلوم تیرے کو، تیرے سسر کا نام نہیں معلوم، تو کتنی رکھا ہے؟ بولو ہوگا کہ نہیں گھر میں جھگڑا؟ تو بیوی تو ابھی ابھی آئی، اس کے ابا کا نام نہیں معلوم تو گھر میں جھگڑے ہوتے۔ اجمیر والے بابا سے تو کب سے محبت کرتے، ان کے ابا کا نام نہیں معلوم؟ چلو ابا کا نام نہیں معلوم، دھومالیا والوں کوئی بات نہیں، دادا کا نام بولو۔ اب یہ سوچتے ہوں گے اس سے بڑا پاؤلی کوئی نہیں، میرے سے بڑا پاؤلی کوئی نہیں، جب ابا کا نام نہیں بتاتا تو دادا کا کہاں سے بتائے گا؟ ابھی بالی ووڈ والوں کا نام پوچھا ہوتا، ہاں کرکٹ کے بارے میں پوچھا ہوتا، بالی ووڈ سے تو کیا محبت ہے مولانا، او ہو صحیح میں بڑی محبت ہے نا۔ کتنوں کو میں نے دیکھا جینز پہنتے، جینز سمجھتے ہو نا، دھومالیا میں بھی پہنتے نا، جائز ہے۔ ارے بولو کون سے مولانا نے منع کیا؟ جائز ہے جینز پہنے۔ یہ میرے کو سمجھ میں نہیں آتا، پھٹی ہوئی کائے کو پہنتے ہو؟ نہیں جینز ہے یہاں گھٹنے سے پھٹی ہوئی، ایک مولانا اشرف جینز دیکھا، یہ گھٹنا تو پھٹا، یہ یہاں سے چتھڑا نکلا ہوا یہاں سے، اور جیب ادھر، کم وقت پیسہ یہاں کیسا ڈالے گا؟ کیا ہے یہاں جیب، یہاں چتھڑا نکلا۔ اچھا کلر بھی الگ الگ، یہاں ڈارک بلو، یہاں سے لائٹ بلو، اور نیچے سے بالکل کالا۔ میں نے ایک کو پوچھا، کیوں بھکاری کیا ہوا؟ ہم نے بھکاری کو ہی دیکھا ہے پھٹا ہوا کپڑا پہنتے، میں نے کہا بھکاری کیا ہوا؟ برتن ورتن ہے تو رکھ دے کچھ۔ تو میرے کو کہتا ہے قاری صاحب ابھی بات نہیں کروانی ہے، نہیں میں کہتا تو تارا پپا لاک ڈاؤن میں کہیں بھکاری تھیا؟ لیکن ہمارا پپا نے بارے میں تو کہوانو نہیں کہی۔ میں نے کہا میں کسی کے بارے میں نہیں بولوں، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ میں کو کہتا ہے آپ کو کچھ معلوم ہی نہیں، یہ سٹائل ہے۔ میں نے کہا پھٹا کپڑا سٹائل یہ آئی کہاں سے؟ تو مجھے کہتا ہے ارے قاری صاحب وہ بالی ووڈ میں وہ جو پکچر ہوتا ہے نا، اس میں وہ تھیٹر ہے نا، تھیٹر، اس میں جو ہیرو ہے نا ایکٹر، وہ ایک مرتبہ ناچا ہے اور جو پیچھے گانا چلا ہے اور وہ ناچ رہا تھا تو اس کی جینز جو تھی نا، جینز وہ دونوں طرف سے پھٹی ہوئی، یہاں سے چتھڑا نکلا ہوا، بس اس نے ایسا کیا، ہم سارے جوانوں نے۔ اور مارکیٹ میں برینڈڈ 7,000 اور 10,000 کی ملتی ہے، اور اگر ایسا ایک کاپی لینے جاؤ تو بھی 800-1200 کی ملتی ہے۔ وہ بس وہ جب سے وہ ہیرو نے پہنا پھٹی ہوئی جینز، تو ہم نے بھی پہننا، میں نے بولا نا ہم نے بھی پہننا۔ میں نے کیا جواب دیا معلوم؟ اچھا ہوا وہ پہنا۔ سمجھ گئے ہو تو بہت اچھا ہے، نہیں سمجھے ہو تو کل پوچھ لینا کسی کو کیا بول کر گئے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا، خواجہ غریب نواز۔ آج نام دھومالیا والے یاد رکھیں گے، ابا کا نام خواجہ غیاث الدین۔ اب تو بولو نا، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، بولو ابا کا نام خواجہ غیاث الدین، ان کے ابا کا نام خواجہ حسین احمد، ان کے ابا کا نام خواجہ محمد طاہر، ان کے ابا کا نام خواجہ عبدالعزیزی، ان کے ابا کا نام خواجہ جاسم، ان کے ابا کا نام امام عسکری، ان کے ابا کا نام امام عبقری، ان کے ابا کا نام امام تقی، ان کے ابا کا نام امام نقی، ان کے ابا کا نام امام زکی، ان کے ابا کا نام امام موسیٰ رضا، ان کے ابا کا نام امام موسیٰ کاظم، ان کے ابا کا نام امام جعفر صادق، ان کے ابا کا نام امام محمد باقر، ان کے ابا کا نام امام زین العابدین، اور ان کے ابا شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ابا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہے خواجہ اجمیر والے بابا، جنہوں نے
بتایا کہ کلمہ طیبہ میں وہ پاور ہے، دنیا کی آگ کیا وہ تو جہنم کی آگ کو بھی بجھا دے گا۔ اب میرے کو بتاؤ، پہلی بات پر ہم لوگ سب بالکل یقین کرنے دھرنے والا کون؟ اچھا اگر یقین ہے تو میرے ایک سوال کا جواب اور پھر ہم چلیں گے، کیونکہ اللہ پر یقین ہے، کرنے دھرنے والا کون؟ اب پورا ایک مرتبہ ساتھ میں بولے تو میں پہلی بات کمپلیٹ کر دوں، اللہ سے ڈر لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ آواز نہیں آ رہی؟ ابھی بھی بہت دھیرے ہو، لگتا ہے؟ نہیں بولو نا اللہ ہے، میرے کو 1 گھنٹہ ہو گیا، ابھی تو پہلی بات پر ہوں میں، بولو نا اللہ سے ڈر لگتا ہے؟ کس کس کو لگتا ہے؟ ایک بار ہاتھ اوپر کر دے بھائی، سب میں بھی اللہ سے ڈر لگتا ہے نہ لگتا؟ کہ کرنے دھرنے والا جب وہی ہے تو ڈر تو لگے گا نا، وہ دے گا تو کھائیں گے۔ یہ جو میں بولتا ہوں کون بلوانے والا؟ ابھی یہ ہوٹ بند کر دے میرے، کیا کروں؟ ارے تھوڑی دیر کے لیے سوچو، ہمارے ہوٹ ہی نہیں ہوئے۔ روزانہ یہ ہمارے جوان ینگسٹرز آئینے میں چہرہ دیکھتے ہو؟ ارے ہاں نا، بہت مشکل ہے بھائی دھومالیا میں، بھائی آئینے میں چہرہ دیکھتے ہو؟ ہاں چہرہ دیکھتے ہو، یوں تھوڑا، بال کے ٹھکانے نہیں، کیونکہ ادھر سے یتیم، یہ علاقے میں بال ہی نہیں، ادھر سے غریب، یہ علاقے میں بھی بال نہیں، پیچھے زکوٰۃ کا مستحق، اور پھر کیا کرے گا؟ آئینے کے سامنے جائے گا یوں، اور پھر بائک کے اوپر بیٹھے گا اور یوں دیکھتا ہوگا، کون دیکھتی ہے میرے کو؟ کبھی اللہ کا شکر تو ادا کر کے اللہ نے یہ 2 ہوٹ دیے، تھوڑی دیر کے لیے بتاؤ یہ ہوٹ نہیں ہوتے اور آئینے میں ہم دیکھتے کیسے لگتے؟ کوئی آئی لو یو بولتا؟ کوئی آئی مس یو بولتا؟ بلکہ کہتا کہ دھومالیا میں جنت ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، ہمارے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے دونوں آنکھیں دی شکر مان لے میرا، میں نے زبان دی شکر مان لے میرا، 2 ہونٹ دے دیے شکر مان لے میرا۔ اللہ فرماتے صحیح اور غلط راستہ بھی تجھے بتا دیا، بولو سبحان اللہ۔ تو بس میرا وہی سوال ہے کہ کرنے دھرنے والا اللہ، جب سب اللہ ہی کرتا تو ڈر لگتی کہ نہیں لگتی؟ سیدھی بات ہے، کیا ہوتی؟ سیدھی بات ہے، بولو ڈر۔ ہمارے ایک دوست ہے حاجی عثمان، سورت میں ان کا یہ سونا چاندی کا کاروبار ہے، میں کبھی کبھی جاتا ہوں دعا کے لیے، تو میں نے ایک دن جا کر کہا، میں نے کہا حاجی صاحب دکان میں چوری ہوتی کہ نہیں؟ سونا چاندی کا کاروبار ہے، کوئی ایک آدھ انگوٹھی بھی لے لیا تو بڑا لمبا چوڑا نقصان ہے، تو چوری ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ مجھے کہا پہلے ہوتی تھی ابھی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا کم بخت ہمارے باپ دادا بہت خطرناک تھے کہ پہلے ہوتی تھی ابھی؟ میں سوچا یہ تو سمجھ کے باہر ہے، پہلے والے تو بیچارے سیدھے سادے تھے۔ میں نے کہا حاجی صاحب آپ کو بولنے میں غلطی ہو رہی، کہا نا میں صحیح کہہ رہا ہوں، پہلے چوری ہوتی تھی ابھی نہیں۔ میں نے کہا ابھی کیوں نہیں ہوتی؟ کیمرہ، مجھے کہا آپ بھی بیٹھے ہیں، کیمرہ میں آ گیا، وہ پک اپ کر لیتا ہے، اور جہاں کوئی چوری کرے وہ پک اپ کرتا ہے، اس کا فوٹو آتا ہے، اس کا فوٹو آنے کے بعد پیپر میں آتا ہے، مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، پولیس اسٹیشن جاتا ہے، ڈنڈے کھاتا ہے، کورٹ میں کیس چلتا ہے، جیل میں بند ہوتا ہے۔ کیمرہ آنے کے بعد چوری ہونا؟ میں تھوڑی دیر کے لیے سوچا اللہ یہ کیمرہ تو کبھی فیل بھی ہو جاتا ہے، کبھی پک اپ نہیں بھی کرتا ہے، اوپر والے کا کیمرہ کھلا رہتا ہے کہ بجھا دیا ہے؟ ہم ڈرتے ہیں نا، تو کبھی سوچا اوپر والے کا کیمرہ کھلا کہ بند؟ سورہ رحمان میں لکھا ہے اللہ نے فرمایا میرا کیمرہ اتنا کھلا ہے، اتنا کھلا ہے، انسان و جناتو اگر میرے کیمرہ سے بھاگنا چاہتے ہو تو بھاگو۔ اللہ فرماتے بھاگو، بھاگ، آسمان کے کنارے جا، زمین کی گہرائی میں جا، جہاں جائے گا تجھے وہیں اللہ نظر آئے گا، اللہ کی طاقت نظر آئے گی۔ پڑھو نا، اللہ نے فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ فرماتے انسان و جنات بھاگنا ہے بھاگو، اللہ کہتے بھاگ، کہاں بھاگے گا؟ جہاں بھی جائے گا، آسمان کے کنارے جائے گا، زمین کی گہرائی میں جائے گا، جہاں جائے گا وہاں تجھے اللہ ہی نظر آئے گا۔ تو میرے پیارو
ہاں اللہ کا کیمرہ کھلا ہے، ڈر لگتا ہے اللہ سے؟ پھر بولو نا ایک بار، ہاں بولو نا، ہاں لگتا ہے نا، میرے کو بھی لگتا ہے، آپ کو بھی لگتا ہے. ہاں تو رات کو 1-2 بجے اللہ کا کیمرہ بجھ جاتا ہے تو ہمارے موبائل میں کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ ہمارے موبائل میں وہ ننگی عورت ناچتی ہے، پیچھے گانا بجتا ہے، اللہ کا ڈر. ہم موبائل میں زنا کریں، اللہ کا ڈر. ہم موبائل میں ایپیسوڈ پہ ایپیسوڈ دیکھیں، اللہ کا ڈر. ہم موبائل میں PUBG کھیلے، اللہ کا ڈر. ہم موبائل میں گیم کھیلے، اللہ کا ڈر. ہم موبائل میں غیبت کرے، چغلی کرے، بلیک میل کرے، تہمتیں لگائے، اللہ کا ڈر. کیا ہے؟ بلکہ اللہ کی قسم اگر آج ماں ناراض ہے تو اس کی وجہ بھی، باپ دروازے دروازے بھٹکتا ہے اس کی وجہ بھی، اور ہمارے علاقے میں اگر ڈیورس اور طلاق ہوتی ہے تو اس کی وجہ بھی. تو یہ کون سا اللہ کا ڈر ہے؟ آپ سب نے ہاتھ اٹھا کر کہا ہم اللہ سے ڈرتے، تو موبائل پہ کیا کرتے؟ ارے اتنا گندا دیکھے گا، اتنا گندا، آدھا کپڑا عورت پہنی ہے، اور پھر کیا کرے گا معلوم؟ رات کو 1 بجے اپنے دوست کو فون کرے گا، ہلو، وہ بھی کم بخت سویا نہیں ہے، کہے گا ہاں کیا ہوا؟ ارے بہت اچھی کلپ آئی، تیرے کو بھیجو؟ ہاں موکل لے. ہاں اس نے یہاں سے یوں بٹن دبایا، وہ گندی کلپ گئی وہاں گئی. اس نے 12 منٹ دیکھا، اس کے بعد فون کرتے، ہلو سو تو نہیں گئے نا؟ کہا نہیں میں جاگ رہا ہوں. ویری ہاٹ کلپ، بہت اچھی بھیجا. یہ اللہ کا ڈر. ایپیسوڈ دیکھنے کا 140 ایپیسوڈ دیکھنے کا، یہ اللہ کا ڈر. ہاں میرے پیارو، موبائل پہ جھوٹ بولنے کا، پکچر دیکھنے کا، ننگی فلمیں دیکھنے کا. اچھا یہ جو ننگی عورت کو ہم دیکھتے اور کسی کے اوپر ہم پاس کرتے کہ میرے پاس بہت اچھی کلپ آئی ہے تو بھی دیکھ، اللہ کی قسم کھا کر بولو دھمالیا والے، اگر وہ عورت یا وہ لڑکی جس کو ہم بھیج رہے، اگر وہ ہماری بیٹی ہوتی، بھیجتا کہ دیکھ میری بیٹی کیسا ننگا ناچتی ہے، بھیجتا؟ ہماری بیوی ہوتی، ہماری بہن ہوتی. اس لیے آج یہ مت کہو کہ ہمارے اوپر حالات آئے ہیں، حالات ہم نے بلایا ہے. جیسی کرنی یہ موبائل میں خرافات، یہ ہمارے جوان پورا دن، اور اگر تھوڑی دیر کے لیے موبائل اس سے الگ ہو جائے، مطلب یہ گھر سے نکل گیا اور موبائل بھول گیا، راستے میں اس کو یاد آیا تو یوں ہی جیسا اٹیک آیا، اٹیک. ارے کیا ہوا؟ کیا؟ ارے رنگ کر میرے موبائل پر، میرا کیا ہوا بھائی؟ کیا ہو گیا؟ جمعہ کی نماز ہو رہی ہے، جمعہ کی نماز ختم ہوئی، سنت نوافل پڑھا نہیں پڑھا؟ ارے مسجد کے باہر نکلنے کی دعا اللہم انی اسألک من فضلک پڑھا نہیں پڑھا؟ مسجد کے باہر قدم رکھا، فوراً موبائل پہ. کیا ابھی تو اللہ کے سامنے کھڑا تھا، 1 منٹ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ہوش ختم ہو گیا، موبائل کا جوش شروع ہو گیا. تھوڑا تو اللہ کی شرم کیا ہوتا، تھوڑا تو 2-4 قدم سبحان اللہ پڑھا ہوتا. یہ کون سا ایمان ہے ہمارا؟ ہم آرام سے کہتے ہیں ہاں ایک اللہ. یہ کون سا ایک اللہ؟ وہ اللہ سے ہم کو ڈر تو لگتا نہیں. وہ اللہ نے منع کیا کہ یہ حرام ہے، ہم نے اس کو حلال بنا کے استعمال کر رہے. میرے پیارو، کتنوں کا حق مار کے بیٹھے. کیا اللہ کو جواب نہیں دینا ہے؟ ارے بولو نا، اللہ کو جواب نہیں دینا ہے. ہاں حدیث پاک میں لکھا ہے، یعنی یہ تو سوچنے جیسی بات ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ آیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھانے آئے. ساری صفیں لگ گئی، اور قسم کھا کے بولو نبی نماز پڑھائے اس سے بڑھ کر کیا دولت ہوگی. اللہ نے فرمایا ان صلاتک سکن لہم، اللہ فرماتے میرے محبوب تو نماز پڑھا دے، سمجھ لے باغ ہی باغ جنت کا مل گیا. لیکن ہمارے نبی امامت کے لیے کھڑے ہو گئے، سارے صحابہ کھڑے ہو گئے. ہمارے نبی نے نماز شروع کرنے سے پہلے پوچھا علیہ قرض، یہ جو میت ہے ان کا کوئی قرضہ باقی ہے کہ ان کے پاس چکانے کا پیسہ تھا لیکن پھر بھی چکائے نہیں، ایسا کچھ ہے؟ تو کسی نے کہا کہ ہاں ان کے اوپر قرضہ باقی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا صلو علی صاحبکم، میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، جس کو پڑھانا ہے پڑھا لو. ہمارے نبی چلے گئے. وہ تو حضرت علی پیچھے دوڑے. حضرت علی نے جا کر کہا اللہ کے رسول اس کا سارا قرضہ میں ادا کروں گا، مگر آپ جنازے کی نماز پڑھائے. مجھ سے بہت دوستی رکھتے تھے، مجھ سے محبت کرتے تھے. ہمارے نبی نے فرمایا علی تم سب کا قرضہ ادا کرو گے؟ کہا ادا کروں گا. ہمارے نبی نے اللہ اکبر جنازے کی نماز کو شروع کیا. اس کا مطلب ہے کہ جس کے ذمے پیسہ باقی ہو دے سکتا ہے، مگر بہن کو نہیں دیتا، بھائی کو نہیں دیتا، اپنے گھر والے کو نہیں دیتا.
دنیا اس کے جنازے کی نماز پڑھاوے مگر ہمارے نبی اس سے راضی نہیں ہے. اس لیے میرے پیارو اللہ کا ڈر کہاں ہے؟ آج سے ہم یہ تو کہیں گے کرنے دھرنے والا کون؟ مگر آج سے دھومالیا والے کوئی بھی کام شروع کرے پہلے یہ سوچو میرا اللہ اس میں کیا کہتا ہے. اور کام شروع کرنے سے پہلے کیا بولنے کا معلوم؟ اللہ میرے کو نہیں آتا. کون کروائے گا؟ دکان کھولو کون پوری کرے گا؟ کاروبار اللہ. بیوی کے ساتھ گڑبڑ ہو رہی ہے مت لڑو بیوی کے ساتھ. مصلی بچھاؤ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ ہو سکتا میری غلطی ہوگی، ہو سکتا میری بیوی کی غلطی ہوگی، لیکن اللہ رشتہ تو آسمان پہ طے ہوتا ہے نا. اللہ پھر یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کیا فرماتے؟ کوئی بھی معاملے میں مجھ سے مانگ لے، کام شروع تو کرے گا اسے کمپلیٹ اور مکمل میں کرواؤں گا. تو اللہ کی قسم بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. آج آپ کو ایک تعجب کی بات بتاؤں، آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ ہمارے نبی کہہ دو نا صلی اللہ علیہ وسلم. مکے میں ایک صحابی ہے، پورا مجمع بولے نا، مکے میں ان کا نام ہے حضرت سلیمہ. ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ حضرت سلیمہ. صحابی ہے، 22-24 سال کی عمر ہوگی. نام کیا ہے؟ سلیم. اور غریب صحابی ہے. ان کا کام کیا ہے کہ مکے میں جو بڑے بڑے رئیس رہتے ہیں ان کے جو جانور ہوتے ہیں نا، جیسے جانور ہوتے بکرے بکریاں ہوتی، اب کسی کے سمجھو کہ 25 ہے، کسی کے 50 ہے، کسی کے 100 ہے. یہ حضرت سلیمہ روز صبح میں مکے کے تمام مالداروں کے پاس جاوے، ان کے جانوروں کو لیوے، اور ان کا کام تھا پورا دن جانوروں کو جنگل میں لے جانا، چرانا، اور جب شام سورج ڈوبنے لگے تو جانوروں کو واپس کر دینا. بولو جانوروں کو. تو آپ حضرت سلیمہ پھر سے بولو نا، وہ صحابی کا نام کیا ہے؟ نہیں پیار محبت سے بولے نا، صحابی کا نام کیا ہے؟ حضرت سلیمہ. 20-22 سال کی عمر ہے، غریب ہے. بس ان کا کام ہی یہ کہ مکے کے بڑے بڑے لوگوں کے پاس جانا، ان کے جانوروں کو لینا اور اس کو جنگلوں میں چرانا، اور چرانے کے بعد پھر ان کو شام کو پہنچا دینا. ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت سلیمہ آئے، سب جانوروں کو لیا اور وہاں مکے کے جنگل میں گئے. بولو کہاں پر پہنچے؟ مکے کے جنگل میں پہنچے. اور روزانہ کی عادت تھی، سارے جانور چل رہے ہیں، حضرت سلیمہ بیٹھے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہے، بھائی ایک لکڑی ہاتھ میں ہے، وہ لے کے نگرانی کر رہے، اور سارے جانور اپنا چل رہے. ان کی تو روز کی عادت ہے، 20-22 سال کی عمر ہے، جوان ہے. اچانک انہوں نے دیکھا ایک بھیڑیا آیا. بھائی بھیڑیا سمجھتے ہو نا؟ ایک بھیڑیا آیا اور اس نے ایک بکری کو دبوچ لیا، یعنی اپنے منہ میں لے لیا. بس حضرت سلمہ نے دیکھا، ارے حضرت سلیمہ گھبرا گئے کہ یہ جانور، یہ بھیڑیے نے بکری کو اپنے منہ میں لے لیا، میں مالک کو کیا جواب دوں گا؟ ارے مجھے تو شام کو مالک کو بکریاں پہنچانا ہے. بس حضرت سلیمہ وہ بھیڑیے کے پیچھے گئے، ہاتھ میں جو ڈنڈا تھا اتنا زور سے بھیڑیے کو مارا، اتنا زور سے مارا کہ اس کے منہ میں جو بکری تھی وہ چھوٹ گئی. بولو بکری تو بچ گئی. ارے بولو بکری تو بچ گئی. لیکن دیکھو اللہ کا کرنا کیسا کرنا. وہ جانور ہے بھیڑیا، ارے بولو وہ بھیڑیا جانور ہے. اللہ نے اس کو بولنے کی طاقت دی، اور اللہ جس کو بولنے کی طاقت دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ جانور یوں پیچھے مڑا اور پیچھے مڑ کر سلیمہ کو کہتا ہے لیما ضربتنی، عربی زبان میں لیما ضربتنی، تم نے مجھے کیوں مارا؟ تم نے مجھے کیوں مارا؟ تو حضرت سلیمہ ہماری طرح تو تھے نہیں کہ جانور بولے تو گھبرا کے چلے جائے. حضرت سلیمہ نے بڑی ہمت سے کہا ہاں میں نے مارا، اس لیے کہ تم نے میرے انڈر میں جو بکریاں تھی اس کو تم نے اپنے منہ میں دبوچا، اس لیے میں نے مارا. اور حضرت سلیمہ نے کہا وہ تو اچھا ہے کہ میں نے کم مارا، اگر تم آئندہ کرو گے تو واپس ماروں گا. تو بھیڑیا کہتا میں نے ایک غلطی کی، اتنا زور کا تم نے مجھے مارا. بھائی کتنی غلطی ہوئی؟ ایک غلطی. بھائی بکری کو میں نے منہ میں دبوچا، ایک غلطی ہوئی، تم نے اتنا زور کا مجھے مارا. وہ بھیڑیا کہتا ایک غلطی پر تم نے مجھے اتنا زور کا مارا، تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے. وہ بھیڑیا کہتا ہے تم نے کتنی بڑی غلطی کی. تو حضرت سلیمہ کہنے لگے میں نے کیا غلطی کی؟ میں 22-24 سال کا روزانہ کام مزدوری کرتا، میں نے کون سی غلطی کی؟ ارے وہ بھیڑیا نے آواز بلند کی، بولو سبحان اللہ، کہا تم نے اتنی بڑی غلطی کی کہ مکے میں محمد آ گئے ہیں. ارے بولو نا سبحان اللہ، مکے میں محمد آ گئے ہیں، آسمان سے قرآن اتر چکا ہے، حضرت جبرائیل آ گئے ہیں، کتنے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے. تم کب اسلام قبول کرو گے؟ تم کب اسلام قبول کرو گے؟ اتنی بڑی غلطی تم نے کی ہے. ارے میں نے تو ایک بکری کو اپنے منہ میں دبوچا تو تم ناراض ہو گئے. تمہاری تو اتنی بڑی غلطی ہے کہ مکے میں محمد آ گئے، آسمان سے قرآن اتر گیا، آسمان سے جبرائیل آ گئے، لیکن اب تک تم نے ایمان قبول. وہ حضرت سلیمہ کو احساس ہوا کہ بات تو برابر ہے. وہ ڈنڈا جو تھا نا وہ زمین پہ رکھ دیا اور بھیڑیے کو کہا آج میں وعدہ کرتا ہوں. بولو آج میں
وعدہ کرتا ہوں کہ شام ہو جائے گی سارے بکرے بکریاں دے دوں گا. ارے جس مالک کے بکرے بکریاں سب کو دے دوں گا اور سیدھے محمد کے پاس جاؤں گا, بولو صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کے ہاتھ پر جا کے ایمان قبول کر لوں گا, بولو سبحان اللہ. تو بھیڑیے نے کیا جواب دیا, کب جاؤ گے, متا تزم, کب جاؤ گے؟ کہا شام کو بس سارے بکرے بکریوں کو حوالے کر دوں گا اور اس کے بعد جاؤں گا. وہ بھیڑیا کہتا شام تک موت آ گئی تو؟ بھائی موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں, اگر موت آ گئی تو تم جہنم میں چلے جاؤ گے. ارے شام کو کیوں جاؤ گے, ابھی جاؤ, ابھی ہم نے تمہیں کلمہ بتایا ہے, محمد کا پتہ بتایا ہے, جاؤ جا کے محمد کے ہاتھ میں ایمان قبول کر لو. تو حضرت سلیمہ نے کہا ابھی جاؤں گا تو یہ جانور کو کون سنبھالے گا, بھائی اتنے بہت جانور ہے, اس کو کون سنبھالے گا؟ تو بھیڑیا کیا کہتا ہے, میں سنبھالوں گا. ارے کیا کہتا ہے, میں؟ تو حضرت سلیمہ نے کہا نہیں, میرے ہوتے ہوئے تم نے ایک بکری کو ڈبوچ لیا. ارے میں تھا تو تم نے میری ایک بکری کے اوپر حملہ کر دیا, میں نہیں ہوں گا تب تو میدان پورا صاف ہو جائے گا. ارے وہ بھیڑیا کہتا ہاں ڈبوچا تھا, اس لیے کہ تمہارے دل میں ایمان نہیں تھا, اب ایمان کی محبت آ گئی ہے, اور جب ایمان کی محبت آتی ہے تو جنگل کے درندے بھی ایمان والوں کی حفاظت کرتے ہیں, اس لیے میں حفاظت کروں گا, تم جاؤ. بس حضرت سلیمہ نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا, دوڑے دوڑے, بولو نا سبحان اللہ, بولو دوڑے دوڑے. حضرت سلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے گئے اور ایک ہی آواز اپنی زبان پر تھی, این محمد, این محمد, این محمد, میرے نبی کہاں ہے, میرے نبی کہاں ہے. حضرت سلیمہ دوڑتے دوڑتے مکہ مکرمہ پہنچے. بھائی وہ جنگل سے نکل کے مکہ گئے اور کیا ہوا, پتا چلا کہ ہمارے نبی کعبے کے پاس ہی بیٹھے ہوئے, بولو سبحان اللہ. اور وہاں کون بیٹھے, حضرت ابو بکر, بولو سبحان اللہ. حضرت عمر بیٹھے, بولو سبحان اللہ. حضرت بلال بیٹھے, بولو سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود بیٹھے, سبحان اللہ. ہمارے نبی سب کو لے کر بیٹھے, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت بلال, حضرت عبداللہ ابن مسعود. اور یہ دوڑتے دوڑتے حضرت سلیمہ آ رہے. ہمارے نبی نے جب دور سے دیکھا تو کہا دیکھو 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 سلیمہ آ رہے ہیں, دیکھو سلیمہ آ رہے. آج تک انسان نے انسان کو ہدایت کا راستہ بتایا, میرا یہ امتی اتنا پیارا ہے جس کو جنگل کے جانور نے ہدایت کا راستہ بتایا ہے. یہ میرا امتی ہے جس کو جنگل کے جانور نے ہدایت کا راستہ بتایا. اور سلیمہ جب آئے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات سنا دی, ایسا ایسا ہوا. سلیمہ کہتے ہیں آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کہا جس اللہ نے بھیڑیے کو بولنے کی طاقت دی, اسی اللہ نے مجھے سارا پیغام پہنچا دیا. اور پھر اب حضرت سلیمہ سامنے, ہمارے نبی بھی سامنے. اب حضرت سلیمہ کو اتنی محبت آ گئی, کہا میرے نبی آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا, اے میرے نبی میں آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں, وعدہ کیا ہے تم نے, کلمہ پڑھ لیا, جاؤ وہاں تمہارے جانور ہے, جانور کو مالک تک پہنچا دو, پھر بعد میں میری ملاقات کرنا. تو حضرت سلیمہ نے کہا معلوم نہیں اللہ کے رسول وہ جانور ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, کہ میں تو بھیڑیے کے بھروسے پہ چھوڑ کر آیا ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان, تم جتنی اچھی حفاظت نہیں کرتے اس سے زیادہ وہ بھیڑیا بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے. خیر حضرت سلیمہ دوڑتے دوڑتے گئے تو کیا دیکھا معلوم, جو جگہ پر حضرت سلیمہ بیٹھتے تھے نا اسی جگہ پر بھیڑیا بیٹھا ہوا ہے. اور جیسے حضرت سلیمہ کے ہاتھ میں کیا ہوتا تھا, اور ڈنڈا ہوتا تھا, تو بھیڑیے کے ہاتھ میں بھی ڈنڈا. حضرت سلیمہ دوڑتے دوڑتے آئے اور آ کر کہا ارے یہ جنگل کا جانور میرے بکریوں کی حفاظت کر رہا. تو وہ جانور, وہ بھیڑیے نے جیسا دیکھا نا حضرت سلیمہ آئے, یوں چھلانگ لگائی اور چھلانگ لگا کر کہا شکر مانو, اللہ کا شکر مانو, آج اللہ نے جہنم کے کنارے سے نکال کر تمہیں جنت تک پہنچا دیا ہے. اب حضرت سلیمہ بہت روئے, وہ بھیڑیے کو پکڑ لیا, بہت روئے. کہا کچھ اور کہہ کے چلا جا, میرے کو کوئی نصیحت کر کے چلا جا, آج تیری وجہ سے میں جہنم سے نکل کے جنت میں آیا, مجھے کچھ کہہ کر چلا جا. حضرت سلیمہ نے جب بھیڑیے کو کہا نا, تو بھیڑیے نے وہ بات کہی جو سلیمہ کو نہیں بولی, ہم کو بھی بول کر چلا گیا. ارے بولو نا کن کو بول کر چلا گیا, کاش کہ ہم لوگ سمجھنے والے بنے. وہ بھیڑیا جانے لگا, اس نے ایک جملہ کہا, اے میرے پیارو بھاٹینا والو, کاش کہ یہ جملہ ہم کو یاد ہو جائے. وہ بھیڑیا جاتے جاتے بول کر گیا, قد افلح من زکا محمدا, قد افلح من زکا محمدا, وقد خاب من دسا محمدا. وہ بھیڑیا بولتا بولتا چلا گیا. اے لوگوں سنو, قیامت تک آنے والے سنو, جس نے مصطفیٰ کا دامن تھاما وہ کامیاب ہو گیا, اور جس نے مصطفیٰ کا دامن توڑا آخرت میں تو برباد ہو جائے گا, دنیا میں بھی برباد ہو جائے گا. میرے دوستو سچ بتاؤ,
یہ جملہ ہمارے واسطے تھا کہ نہیں تھا؟ ارے بولو تھا کہ نہیں تھا؟ اور بالکل صاف ستھری بات ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی مسٹیک نہیں ہے. پورا مجمع ساتھ میں کہتے جس نے مصطفیٰ کا دامن تھاما وہ، اور جس نے مصطفیٰ کا دامن توڑا وہ جانور کہتا آخرت میں تو برباد ہوگا لیکن دنیا میں بھی برباد ہو جائے گا. آج آپ حضرات نے یہ بیان کو پورا سنا ہوگا. دوستو بیان اچھا لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک کرے اور پھر کسی ایسے ہی نیکسٹ بیان کے ساتھ ملتے ہیں. تب تک کے لیے السلام علیکم.